یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اسلام چینل ربیع الاول اسپیشل میں میں ہوں آپ کا میزبان سہیل زرار خلیش. دل کی گہرائیوں سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں آداب اور آپ کا اس محفل میں استقبال کرتا ہوں. دوستو، آپ سب جانتے ہیں ربیع الاول کا بابرکت مہینہ الحمدللہ شروع ہو چکا ہے اور اس کی فیوز و برکات جو ہیں وہ جاری ہیں. نبی کی نعت کہنے کا جو ایک جوش اور ولولہ اس مہینے میں خاص کر اودھ کر آتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ 12 مہینے رہنا چاہیے، لیکن اور لوگ لکھتے بھی ہیں. نعتیں لکھنے والوں کو تو کوئی وقت اور کوئی مہینہ اور کوئی دن یہ ایسا نہیں جاتا جب وہ اپنا کام نہ کر رہے ہوں. لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان خاص مہینوں میں جو ہے کچھ محفلیں سجائی جائیں، کچھ ایسی محفلیں ہوں جہاں برکتوں کا نزول ہو، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھی جائے. کیونکہ ہم نے تو پچھلے ہفتے بھی یہی بات کہی تھی کہ ہم نے یہ نعت میں خوبی کمال دیکھی ہے کہ جب کہی ہے طبیعت بحال دیکھی ہے. تو نعت کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے کہ جب نعت کہنے والا نعت کہہ لیتا ہے، نعت سننے کے شوقین جب نعت سن لیتے ہیں، نعت پڑھنے والے جب نعت پڑھ لیتے ہیں تو ان پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے، ان کو ایک سکون مل جاتا ہے، ایک طمانینت مل جاتی ہے. آج کی بھی محفل ہم نے اسی لیے سجائی کہ آج ہم یہاں نعت پڑھیں، نعتیں پڑھیں، نعت کا تذکرہ ہو، نعت کے حوالے سے کچھ تھوڑی بہت تاریخی بات بھی ہو اور زیادہ سے زیادہ جو ہے نا رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہو اور ہم اور آپ مل کر اس رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹیں. آج جو میرے پہلے مہمان ہیں وہ بزم سخن کے حوالے سے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے اور بزم سخن کے حوالے سے کیا اردو ادب کے حوالے سے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. بزم سخن کے سرپرست اعلیٰ ہیں، ہمیشہ سے بزم سخن کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. آج بزم سخن اگر کہیں ہیں تو وہ پروفیسر عقیل دانش صاحب کی وجہ سے. السلام علیکم سر. کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ بہت شکریہ سر آپ کی آمد کا. آپ کے ساتھ ہمارے درمیان ایک ایسی ہستی موجود ہے جس کی پچھلے دنوں جب ہم نے کتاب موسم دل نشیں مدینے میں کی تقریب رونمائی کی تو وہ ایک نیا انقلاب لے آئی وہ کتاب اور اس تقریب نے، کیونکہ اس کے بعد تقریبات کا سلسلہ شروع ہوا ہے. بہت ساری تقریبات ہوئی، ظاہر ہے کووڈ کے بعد پہلی بڑی نشست تھی اور بہت زبردست پذیرائی ہوئی. اور کیوں نہ ہوتی، نعت کی کتاب تھی، نعتیہ کتاب کی پذیرائی تو جتنی کی جائے وہ کم ہے. میرے دوست ٹیپو ارسل بھائی، السلام علیکم. وعلیکم السلام سہیل بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ آپ کے ساتھ میرے بہت ہی پرانے دوست، بہت عرصے سے ہم ساتھ میں بزم سخن کو جیسا کوشش کر رہے ہیں ہلکا پھلکا انداز سے لے کے چلنے کی، لیکن شروع دن سے میرے ساتھ ہیں میرے بہت ہی اچھے دوست سید شان کانپوری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سب آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ. آپ کے ساتھ ہمارے درمیان ایک اور ہستی اس وقت ہندوستان امروہے سے موجود ہیں. وہ بھی کسی تعارف کے محتاج اس لیے نہیں ہے کہ ان کی کئی نسلیں نعت پر کام کر رہی ہیں. امروہے میں ہونے والی نعتیہ محفلوں میں، غزلیات کی محفلوں میں وہ ہمیشہ سے ان کا خاندان ہمیشہ سے جو ہے بہت سامنے رہا ہے. انہوں نے بہت سی محفلوں کا انعقاد کیا. آج بھی ہندوستان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب جنید اکرم فاروقی صاحب. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں جنید صاحب. تو جی بہت شکریہ آپ سب احباب کی آمد کا. ہمارے درمیان سارے موجود ہیں اور آج کوشش کریں گے کہ ہم نعتیں پڑھیں اور نعت پر بات کریں، لیکن نعتیہ مشاعرہ شروع کرنے سے پہلے صرف ایک سوال اور تاریخی حوالہ ضرور لیتے چلیں اور میں چاہوں گا کہ عقیل دانش صاحب اس پر روشنی ڈالیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ ازل سے نعت کہنے کا سلسلہ جاری ہے. اللہ نے اپنے نبی کی نعت سب سے پہلے پڑھی، اس کے بعد تمام نبیوں کو اپنی نبی کی نعت سکھائی اور تمام نبیوں کو یہ بتایا کہ نبی کی نعت پڑھنا کتنا ضروری. جب خوشخبری دی گئی تو نعت پڑھی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پورا کا پورا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے، ان کا تذکرہ ہے، وہ بھرا ہوا ہے اس سے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ صحابہ کرام نے بھی پڑھا. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں نعت کہنا بحیثیت شاعر اور نعت پڑھنے کے عمل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں سہیل صاحب سب سے پہلے تو اسلام چینل اردو کا بہت شکر گزار ہوں کہ آج انہوں نے اس بابرکت مہینے میں اس محفل کا اہتمام کیا. اس کے بعد آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے احباب کو یہاں مدعو کیا اور سب کو اس سعادت میں اپنے ساتھ شریک کیا. نعت کہنے کا سلسلہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم کے زمانے سے آپ کی مدحت میں اور آپ کی تعریف میں اشعار کہے جاتے رہے اور آپ نے انہیں پسند بھی فرمایا. اور نعت کہنے والوں میں
سرکار کے زمانے میں ایک بڑا نام ہے حضرت حسان بن ثابت کا نام. سبحان اللہ. تو میں اس سے پہلے کہ کچھ اور عرض کروں، یہ چینل دیکھنے والوں کو اور چینل پر سننے والوں کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ ہے ماہ مدحت رسول، اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے، جس کا ہر لمحہ ہمارے لیے برکت اور سعادت لے کر آتا ہے. نعت گوئی اصل میں سرکار سے دل کا سلسلہ ہے. اگر کوئی آدمی وہاں تک جا بھی نہ پائے، دل چاہتا ہے اس کا کہ وہ نظریں وہاں تک پہنچائے. مولانا ضیاء القادری مرحوم کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، ارے وہ درے پاک پر جانے والے، یہ جا ہماری نظر جانے والے. سبحان اللہ. یہ سلسلہ جب شروع سے چل رہا ہے، اور اس سے پہلے کہ یہاں احباب موجود ہیں اور نعت گوئی کا سلسلہ شروع ہو، میں 2-3 منٹ کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. جی. آج کا جو آپ کی محفل کا سلسلہ ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے وابستہ ہے. جی. میں سمجھتا ہوں کہ سرکار دو عالم نہ صرف عالم اسلام کے بلکہ تاریخ انسانیت کے سب سے معتبر، سب سے عظیم، سب سے بڑے کردار تھے. اور اس بات پر سواد کرتے ہیں وہ لوگ بھی جو اگرچہ ایمان نہیں لائے، لیکن انہوں نے اس حقیقت کو پا لیا. میں ایک ذرا سا تذکرہ کرتا چلوں. کچھ سال پہلے کتاب لکھی گئی دا 100 موسٹ انفلوئنشل پرسن آف دا ورلڈ، مائیکل ای ہارٹ کی کتاب تھی، اور اس نے 100 لوگوں کا تذکرہ کیا جنہوں نے پوری دنیا کو متاثر کیا، اور اس فہرست میں سب سے پہلا نام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. اس نے اپنے پریفیس میں لکھا کہ یہ کتاب پڑھنے والے اور مجھے جاننے والے متعجب ہوں گے کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اولیت کیوں دی. اور اولیت اس لیے دی اس نے کہ دنیا میں جتنا بڑا تاثر سرکاری کی ذات کا ہے آج تک وہ کہیں نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ یہاں صبح ہوتی ہے، دوسرے طرف دنیا میں شام ہوتی ہے، یہاں صبح ہوتی ہے، وہاں رات ہوتی ہے، اور سرکار کا نام ہر وقت ہم وقت پوری دنیا میں گونج رہا ہے. سبحان اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام سے. اتنا بڑا تاثر دنیا میں کسی کردار نے پیدا نہیں کیا. تو سرکار کے لیے جو کچھ کہیں اس کے لیے لفظ ملتے نہیں ہیں. صحابہ اختر نے کہا تھا کہ نعت کی محفل میں حاضر، آج صحابہ میں بھی ہوں، لفظ بھی ہیں 10 بستہ میں بھی ہوں. تو آج ہم سب سننے والے یہاں 10 بستہ موجود ہیں، اور سرکار اقدس کی جناب میں جو کچھ ہو سکتا ہے وہ شعر کی صورت میں ہم پیش کرنے کے لیے. بہت خوب، زبردست. وہ جو انہوں نے کہا تھا نا کنور مہندر سنگھ بیدی سہر نے، جو کہ غیر مسلم تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم کسی دین سے ہوں صاحب کردار تو ہیں، ہم ثنا خان شہ حیدر کرار تو ہیں، نام لیوا ہے محمد کے پرستار تو ہیں، یعنی محبوب پے احمد مختار تو ہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے سر اس کی وضاحت کی اور پیش کیا. اور ہم تو یہ جانتے ہیں کہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. تو ہمارے تو جو ترتیب ہے اس کی تو ابتدا ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتی ہے. تو اسی پہ بات کرتے ہیں. کچھ ہم کوشش کرتے ہیں کہ نعت پر بھی بات کریں اور نعتیں سنیں بھی. تو میں 1 منٹ کی صرف آپ سے بھی تبصرہ چاہوں گا. ماشاءاللہ آپ کی کتاب اتنی خوبصورت کتاب آئی کہ موسم دل نشی مدینے میں، اور اس کے بعد آپ نے اور مزید نعتیں بھی کہی. تو نعت کہنا اور لکھنا آپ کے لیے کیا چیز اور کیا معنی رکھتی ہے؟ بس مختصراً 1 منٹ میں چاہوں گا. جی بہت اچھا سوال ہے سہیل بھائی. تو جیسا کہ پروفیسر صاحب نے بتایا کہ ایمان جو ہے بحیثیت مسلم، ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو. تو سب سے پہلی، جیسے آپ نے نعت ہسٹری آپ بہتر جانتے ہیں، تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلی نعت کہی. پھر ایک ہسٹری ہے جو نعت خوانی کی. تو سرکار کی محبت ازل سے ہے اور ابد تک لوگ لکھتے رہیں گے. تو میں نے بھی اپنی جو ہے وہ استطاعت کے مطابق اس میں اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کی ہے. تو وہ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت آپ کی کتاب آئی ہے، مدینے میں کی شکل میں آپ کے سامنے موجود ہیں. جی بہت شکریہ. پروفیسر صاحب نے تو اس میں مضمون بھی لکھا ہے، تو اس کے لیے میں شکر گزار ہوں اس کے لیے. اچھا، اب سید بھائی ایک سوال آپ سے بھی پوچھ لیتے، پھر اس کے بعد ہم نعتوں کا سلسلہ شروع کریں گے. آپ ہندوستان کے سب سے بڑے صوبے یو پی سے تعلق، کانپور لکھنؤ سے آپ کا تعلق، جہاں کا ایک پوری تاریخ ہے نعت کے حوالے سے، حمد کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے. تو آپ کیسے، آپ کے یہاں جو ہے وہ کیسے منایا جاتا ہے؟ ہم پاکستان میں تو مختلف ہم لوگ انداز ہوتا ہے نعت پڑھنے کا، مشاعرے ہوتے ہیں، تقریب ہوتی ہیں. آپ کے یہاں بھی سب کچھ ویسے ہی ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں بالکل ویسے ہی سہیل بھائی، جیسے آپ نے دیکھا ہے.
جلوس بھی آپ کو پتہ ہے محمدی جلوس محمدی بہت زبردست نکلے گا، جگہ جگہ نعت کی ترغیب ہوگی، لوگ نعتیں پڑھیں گے، لوگ وہ کریں گے، میلاد ہوں گے، لوگ بیٹھیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں بیان کریں گے، ان کے بارے میں بتائیں گے، آپ سیرت پاک پہ تبصرہ ہوگا، تذکرہ ہوگا، سیرت النبی پہ بات ہوگی، مسجدوں میں پروگرامز ہوں گے، ہر جگہ ہوگا، بالکل جیسے ہی آپ کے یہاں ہوتا ہے۔ زبردست، ماشاءاللہ، ہم سب کو کرنا بھی چاہیے۔ سر اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اس نعتیہ محفل کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے درمیان ہم 3 احباب تو یہاں 4 موجود ہیں، انشاءاللہ ہمارے جنید اکرم فاروقی صاحب بھی موجود رہیں گے ہمارے ساتھ، ان سے بھی بات ہوتی رہے گی۔ اگر اجازت ہو تو ایک قطعہ سے میں اپنے آغاز کروں گا، آپ سب کی اجازت، کوشش ہے ترنم سے پڑھنے کی کوشش کروں گا کہ دیکھیے گا۔ اگر ہو دل پہ غم تاری تو بس ایک کام کرنا تم، کیا بات ہے، اگر ہو دل پہ غم تاری تو بس ایک کام کرنا تم، اگر ہو دل پہ غم تاری تو بس ایک کام کرنا تم، نبی کی نعت سننا تم، نبی کی نعت پڑھنا تم، بہت شکریہ، نبی کی نعت سننا تم، نبی کی نعت پڑھنا تم، درود پاک پڑھنا تم ہمیشہ اول و آخر، درود پاک پڑھنا تم ہمیشہ اول و آخر، یوں بگڑے کام بنتے ہیں بس ان کو یاد کرنا تم، یوں بگڑے کام بنتے ہیں بس ان کو یاد کرنا تم۔ ایک قطعہ اور دیکھیے گا، اسی طرح کوشش کر رہا ہوں، استاد محترم بیٹھے ہیں، سر آپ کی اجازت ہے تو میں ایک قطعہ اور پیش کروں گا۔ درود پڑھتے ہوئے نعت گنگناتے ہوئے، درود پڑھتے ہوئے نعت گنگناتے ہوئے، درود پڑھتے ہوئے نعت گنگناتے ہوئے، مدینے جائیں گے عشاق مسکراتے ہوئے، مدینے جائیں گے عشاق مسکراتے ہوئے، خلش بچے گی نہ سینے میں کوئی غم ہوگا، کیا فائدہ اٹھایا نام سے بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خلش کا استعمال، خلش بچے گی نہ سینے میں کوئی غم ہوگا، نبی کی نعت کو سنتے ہوئے سناتے ہوئے، نبی کی نعت کو سنتے ہوئے سناتے ہوئے، درود پڑھتے ہوئے نعت گنگناتے ہوئے۔ بہت شکریہ، بڑی عنایت، بڑی عنایت۔ ایک نعت اور ہے لیکن میں چاہوں گا کہ سلسلے کو آگے بڑھائیں گے تو پھر اگر وقت ہوگا تو پھر اس کے بعد ہم ضرور اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے درمیان بہت اچھے اچھے دوست احباب موجود ہیں، میں نے تذکرہ کیا، ہمارے بہت ہی قریبی اور بڑے پرانے دوست سید شان کانپوری صاحب موجود ہیں، بہت اچھے غزل کے شاعر ہیں، بہت اچھے انداز میں، ادائیگی بہت خوبصورت ہے، بہت اچھے انداز میں پڑھتے ہیں، لیکن نعت بھی بہت اچھی کہی ہے انہوں نے، نعتیں بھی بہت اچھی کہتے ہیں، تو میں ان سے درخواست گزار ہوں کہ اپنی نعت کے چند اشعار ضرور پیش کریں، اگر استاد محترم پروفیسر عقیل دانی صاحب کی اجازت ہو تو بالکل سلسلہ نعتوں کا ہے۔ سہیل بھائی آپ کا، ٹیپو بھائی اجازت ہے، عقیل بھائی بالکل
نعت کے چند شعر سہیل بھائی آپ کی خدمت میں. میرے جنون شوق کو میرے جنون شوق کو سر کی تلاش ہے. واہ واہ. میرے جنون شوق کو سر کی تلاش ہے. یعنی حضور پاک کے در کی تلاش. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. یعنی واہ واہ. پھر پڑھیے گا. واہ واہ واہ. میرے جنون شوق کو سر کی تلاش ہے. کیا خوبصورت. یعنی حضور پاک کے در کی تلاش ہے. سبحان اللہ. بہت شکریہ. اور شعر ہے کہ نعت نبی کے ساتھ ہو اصحاب کی ثنا. بے شک. واہ واہ واہ. نعت نبی کے ساتھ ہو اصحاب کی ثنا. میرے قلم کو ایسے ہنر کی تلاش. میرے قلم کو ایسے ہنر کی تلاش ہے. پھر پڑھیے گا بھائی. واہ واہ. نعت نبی کے ساتھ ہو اصحاب کی ثنا. میرے قلم کو ایسے ہنر کی تلاش ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ. اور شعر ہے کہ مردہ بدن پہ خاک مدینے کی ڈال دو. مردہ بدن پہ خاک مدینے کی ڈال دو. حاجت بہت ہے مال کی زر کی تلاش ہے. اصل مال و زر تو یہی ہے. واہ واہ. حاجت بہت ہے مال کی زر کی تلاش ہے. بہت شکریہ سہیل بھائی. اور شعر ہے روزے پہ حاضری کی دعا ہو اگر قبول. آمین آمین. روزے پہ حاضری کی دعا ہو اگر قبول. کانوں کو میرے اچھی خبر کی تلاش ہے. کانوں کو میرے اچھی خبر کی تلاش ہے. اور ٹیپو بھائی مطلب عرض کرتے ہیں سماعت فرمائیے کہ نام حضور لینے کے آداب سیکھ لے. نام حضور لینے کے آداب سیکھ لے. اے سید دعا میں اگر اثر کی تلاش ہے. اگر دعا میں اے سید دعا میں اگر اثر کی تلاش ہے. واہ واہ. سبحان اللہ. بہت شکریہ سہیل بھائی. بہت شکریہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اگر آپ چاہیں کچھ اور ابھی سنانا یا تھوڑی نہیں ہم تھوڑی دیر میں اچھا بالکل صحیح ہے. ٹیپو بھائی تو ہمارے لیے بہت محترم اس لیے کہ ان کی جو نعتیں ہیں اس وقت جس کو کہتے ہیں نا کہ ویسے نعت کا ڈنکا تو ہمیشہ ہی بجتا رہا ہے لیکن آپ کی جو نعتوں کی مقبولیت ہے الحمدللہ کیونکہ بہت اچھے اچھے ثنا خوانوں نے آپ کی نعت پڑھی ہے اور بہت اچھے انداز میں پڑھی ہے اور بہت اس کو دور تک پہنچایا ہے اس کلام کو. تو آج تو آپ سے ہم بھرپور کلام سنیں گے. تو میں چاہوں گا کہ اپنی پسند کی اور آج کی مناسبت سے آپ کیا چیز پیش کریں گے. ضرور جی ضرور سہیل بھائی. میں جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ میں کوشش ہوتی ہے کہ میں کچھ ہمارے احباب جاننے والے ہیں تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی آواز میں ریکارڈ کروا کے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پیغام پہنچایا جائے. تو یہ ماہ ربیع الاول کے حوالے سے میں نے ابھی 2 دن پہلے یہ کلام لکھا ہے تو میں نے بھی پوسٹ نہیں کیا. تو عقیل صاحب کی اجازت سے آ گئے دنیا میں وہ محبوب پیارے آ گئے. سبحان اللہ. آ گئے دنیا میں وہ محبوب پیارے آ گئے. رب نے جن کے واسطے عالم نکھارے آ گئے. سبحان اللہ. رب نے جن کے واسطے عالم نکھارے آ گئے. حق پرستی کا علم ہاتھوں میں دل میں اللہ ہو. حق پرستی کا علم ہاتھوں میں دل میں اللہ ہو. بت گرانے کے لیے کعبہ کے سارے آ گئے. اصحاب کی کیا خوبصورت تعریف ہے. بت گرانے کے لیے کعبہ کے سارے آ گئے. دے دیا ہے اس زمانے کو نظام امن ایک. بے شک. دے دیا ہے اس زمانے کو نظام امن ایک. جن کو صادق اور امی ہر ایک پکارے آ گئے. اللہ اکبر. جن کو صادق اور امی ہر ایک پکارے آ گئے. اور شعر ہے سارے عالم کے لیے ہیں رحمت للعالمین. بے شک بے شک. سارے عالم کے لیے ہیں رحمت للعالمین. جو ہماری مغفرت کے ہیں سہارے آ گئے. اللہ اکبر. جو ہماری مغفرت کے ہیں سہارے آ گئے. اور شعر سہیل بھائی دیکھیے گا. گر گئی تھی یاس کے گرداب میں کشتی میری. واہ واہ واہ. گر گئی تھی یاس کے گرداب میں کشتی میری. ان کا نام آیا لبوں پر اور کنارے آ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. گر گئی تھی یاس کے گرداب میں کشتی میری. گر گئی تھی یاس کے گرداب میں کشتی میری. ان کا نام آیا لبوں پر اور کنارے آ گئے. بھیجتا ہے خود خدائے پاک بھی ان پر درود. بھیجتا ہے خود خدائے پاک بھی ان پر درود.
مدحت سرکار میں بھی 30 پارے آگے، مدحت سرکار میں بھی 30 پارے، مدحت سرکار میں بھی 30 پارے آگے۔ اور آخری شعر ہے، جی ارشاد۔ ایک مدت سے جو ارسل کے تصور میں بسے، ایک مدت سے جو ارسل کے تصور میں بسے، شہر جانا کے وہی روشن ستارے آ گئے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت بہت زبردست۔ شکریہ۔ ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں، بریک کے بعد سلسلہ یہ سے چھوڑیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کا، ہمارے درمیان یہاں بڑے اچھے دوست احباب موجود ہیں، بہت اچھی محفل چل رہی ہے، لیکن چلتے ہیں ہم ہندوستان امروہہ میں موجود ہیں ہمارے بہت اچھے شاعر، بہت اچھے ادیب، بہت اچھے استاد جنید اکرم فاروقی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں جنید صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی سب اللہ جنید صاحب یہاں محفل سجی ہوئی ہے نعت کی ماشاءاللہ۔ پروفیسر عقیل دانش صاحب موجود ہیں، سید شان کانپوری صاحب موجود ہیں، ٹیپو ارسل موجود ہے، اور یہ بندہ خاکسار سہیل زرار خلش موجود ہے ماشاءاللہ۔ تو سر ہم نے نعتیں سنی ماشاءاللہ، میں نے کچھ اشعار پیش کیے، کانپوری صاحب نے پیش کیے، ارسل بھائی نے پیش کیے، اب چاہتے ہیں کہ آپ سے بھی کچھ سنا جائے۔ ٹھیک، میں پیش کرتا ہوں، مگر میں اس سے قبل کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بھئی یہ میری ایک زمانے کے بعد بڑی سعادت مندی کہ پروفیسر عقیل دانش صاحب کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ یہ سن 83 یا 84 کی بات ہے کہ پروفیسر عقیل دانش صاحب امروہہ تشریف لائے تھے۔ اس وقت میری شاعری کی ابتدا تھی۔ اچھا۔ ایک نشست میں ان کے ساتھ شریک تھا، تو یہ اتنی ابتدا تھی کہ سب سے پہلے مجھے ہی پڑھوایا گیا تھا۔ اچھا۔ اور اس وقت کا مجھے دانش صاحب کا ایک شعر آج بھی یاد ہے، جانے کب ہوگی زمانے میں قلم کی پرسش، جانے کب ہوگی زمانے میں قلم کی پرسش، کون سی پھرتی ہے آفاق میں تلوار ابھی۔ پھر پڑھیے، واہ واہ واہ، پھر پڑھیے گا جناب، پھر پڑھیے گا یہ تو آپ۔ جانے کب ہوگی زمانے میں قلم کی پرسش، کون سی پھرتی ہے آفاق میں تلوار ابھی۔ مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ میں دانش صاحب کا ہم وطن ہوں۔ ان کے بڑے بھائی پروفیسر شریف احمد صاحب سے اکثر ملاقاتیں رہا کرتی تھیں، اور ان سے ہی علم میں آیا تھا کہ کہیں دور کی ہماری عزیز داری بھی ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اگر میری آواز پہنچ رہی ہے جنید صاحب تو میں سلام عرض کر رہا ہوں آپ کو۔ جی پہنچ رہی ہے آپ کی آواز، عرض کرتا ہوں۔ جی ارشاد۔ جی پہلے کئی شعر ارشاد ملاحظہ فرمائیں، ایک مطلع و دو شعر۔ نہ کوئی چشم نہ گیسو نہ کوئی خد چاہے، نہ کوئی چشم نہ گیسو نہ کوئی خد چاہے، دل تصور میں فقط صورت احمد چاہے، دل تصور میں فقط صورت احمد چاہے۔ تیری مرضی ہے تو جنت میں جہاں رکھ، لیکن تیری مرضی ہے تو جنت میں جہاں رکھ، لیکن اے خدا دل تو میرا قرب محمد چاہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ پھر عطا فرمائیے۔ تیری مرضی ہے تو جنت میں جہاں رکھ، لیکن اے خدا دل تو میرا قرب محمد چاہے۔ سبحان اللہ۔ لب نے کیا اس میں محمد میں مزہ پایا ہے، لب نے کیا اس میں محمد میں مزہ پایا ہے، لب تو ہر لفظ میں اب می میں مشدد چاہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ ہر لفظ میں اب می میں مشدد چاہے، واہ۔ اب ایک نعت کے چند اشعار ارشاد ارشاد۔ پیش خدمت کرتا ہوں، جسے
خیال رسالت مآب رہتا ہے، جسے خیال رسالت مآب رہتا ہے، جہاں کہیں بھی رہے کامیاب رہتا ہے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کیا سادگی سے کہا بھائی، بہت خوب، واہ واہ، پھر پڑھیے گا، واہ واہ واہ، بہت اعلیٰ۔ جسے خیال رسالت مآب رہتا ہے، جہاں کہیں بھی رہے کامیاب رہتا ہے، ہو الفت شہ روز حساب جس دل میں، ہو الفت شہ روز حساب جس دل میں، اسے کہیں غم روز حساب رہتا ہے۔ کیسے ترکیب باندھی ہے، واہ 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 واہ، پھر پڑھیے گا حضور۔ الفت شہ روز حساب جس دل میں، اسے کہیں غم روز حساب رہتا ہے۔ واہ واہ۔ اور سامعین یہ شعر بالخصوص ملاحظہ فرمائیں، وہ جس نے خواب میں دیکھا جمال روئے رسول، سبحان اللہ، وہ جس نے خواب میں دیکھا جمال روئے رسول، وہ آنکھیں کھولے ہوئے محو خواب رہتا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، بہت خوب، بہت اعلیٰ۔ ایک ایک شعر جو ہے نا وہ دل سے کہا ہوا ہے، واہ واہ واہ، پھر پڑھیے گا۔ وہ جس نے خواب میں دیکھا جمال روئے رسول، وہ آنکھیں کھولے ہوئے محو خواب رہتا ہے۔ وہ آنکھیں کھولے ہوئے جو جانتے نہیں سوز و سرور عشق رسول، جانتے نہیں سوز و سرور عشق رسول، انہیں خیال ثواب و عذاب رہتا ہے۔ جانتے نہیں سوز و سرور عشق رسول، انہیں خیال ثواب و عذاب رہتا ہے۔ زمانے بھر میں، آخری شعر ہے، زمانے بھر میں جو کرتا ہے انتخاب ان کا، زمانے بھر میں جو کرتا ہے انتخاب ان کا، زمانے بھر میں وہی انتخاب رہتا ہے۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے، جو کرتا ہے انتخاب ان کا، زمانے بھر میں وہی انتخاب رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور عرض کیا جائے جی، یہ اس کا مطلب پھر پڑے گا، جسے خیال رسالت مآب رہتا ہے، جسے خیال رسالت مآب رہتا ہے، جہاں کہیں بھی رہے کامیاب رہتا ہے۔ واہ 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 جی۔ ایک بہت پرانی نعت ہے میری، اس کے چند شعر۔ شاد آپ ہیں چارے جاں سوختہ جانی کم ہے، واہ واہ واہ، آپ ہیں چارے جاں واہ، سوختہ جانی کم ہے، دل میں فرحت ہے طبیعت میں گرانی کم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چارے جاں سوختہ جانی کم ہے، دل میں فرحت ہے طبیعت میں گرانی کم ہے۔ سبحان اللہ۔ یاد نے کس کی رکھا دستے عنایت دل پر، یاد نے کس کی رکھا دستے عنایت دل پر، واہ، درد پانے لگا تسکین روانی کم ہے۔ واہ واہ، درد پانے لگا تسکین روانی کم ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائیں، ایسا کیا دیکھ لیا علم لدنی کس کا، واہ، ایسا کیا دیکھ لیا علم لدنی کس کا، اب زمانے کو غرور ہمدانی کم ہے۔ واہ 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 واہ، بہت خوب، واہ واہ۔ ایسا کیا دیکھ لیا، ایسا کیا دیکھ لیا علم لدنی کس کا، اب زمانے کو غرور ہمدانی کم ہے۔ واہ واہ واہ، زمانے غرور ہمدانی کم ہے۔ اور اکثر حضرات لندن میں ہندوستان یا پاکستان کے پہنچے ہوئے ہیں، ان کی طرف سے عرض ہے
ان کی ہجرت کے تصور نے تسلی دی ہے. واہ. ان کی ہجرت کے تصور نے تسلی دی ہے. واہ. اس لیے ہم کو غم نقل مکانی کم ہے. بہت اعلیٰ، بہت خوبصورت، زبردست. جناب جنید اکرم فاروقی صاحب، آپ نے اتنا خوبصورت مطلع پیش کیا نعت کا کہ جسے خیال رسالت معاب رہتا ہے، جہاں کہیں بھی رہے کامیاب رہتا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف مطلع ہی نہیں ہے سر، یہ ایک بالکل فلسفہ ہے، اور ایک ایسا فلسفہ ہے کہ جس نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہے پر، ان کے کیے پر عمل کرنے کی کوشش کی، وہ کامیاب ہو جاتا ہے. جس نے صرف ان کے اسوہ حسنہ کو سمجھنے کی، اس کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی کوشش کی، اسے رہتی دنیا تک کوئی ناکام نہیں کر سکتا. وہ صرف کامیابی کی طرف اپنے جتنے بھی قدم بڑھاتا ہے وہ کامیابی کی طرف بڑھاتا ہے. بہت شکریہ جنید اکرم فاروقی صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہندوستان سے امروہے سے اس وقت رات کے اس پہر ہمارے ساتھ موجود تھے، اس محفل کی آب و تاب بڑھا رہے تھے. آپ کی شاندار نعتوں کا اور اس ہدیے کا بہت بہت شکریہ. بزم سخن کی یہاں یہ جو محفل سجی ہوئی ہے، نعتیہ محفل سجی ہوئی ہے، اسی طرح جاری رہی ہے. ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں، بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نہ پوچھ ہجر نبی میں ہیں لذتیں کیسی، سکون بخش ہیں اس غم کی راحتیں کیسی. مدینے جاتی ہے دن رات میرے دل کی لگن، لگن کو فاصلے کیسے مسافتیں کیسی. حضور آپ کے در کے گدائی کے آگے، جہاں کی خسروی کیسی حکومتیں کیسی. جو رب نے خاتم مرسل کہا محمد کو، تو اس میں حجتیں کیسی وضاحتیں کیسی. ہوائے ختم نبوت کے سامنے گئے کیوں، جو بجھ گئے تو ہوا سے شکایتیں کیسی. علیم ہو کہ بھی منکر ہو جو محمد کا، تو اس کے علم سے ٹپکیں جہالتیں کیسی. غم حضور میں جو دل ہے روز و شب مضطر، فدا ہیں اس پہ نہ پوچھو مسرتیں کیسی. یہ خوبصورت شاندار نعتیہ کلام تھا ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب کا. بہت شاندار نعتیں کہتے ہیں. ان کی بہت خوبصورت کتاب القا بھی ہمارے درمیان موجود ہے. وہ بھی ہوتے کچھ مصروفیت کی بنا پر وہ آج نہیں شریک ہو سکے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ ان کی نمائندگی ہو جائے اور ہم یہ نعت سن سکیں. دوستوں سلسلہ وہیں سے چھوڑتے بہت خوبصورت انداز میں ہمیں جو ہے ابھی ہم نے دیکھا کہ امروہہ سے ہمارے ساتھ موجود تھے جنید اکرم فاروقی صاحب، بہت اچھا کلام پیش کیا. ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہیں، ان کو بھی لیتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم سہیل بھائی، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. میں کامران کامی بات کر رہا ہوں. جی کامی صاحب، کیا بات ہے، آپ کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سے درخواست کی تھی لیکن آپ کہیں مصروف رہے، لیکن چلیے آپ نے شرکت کر لی تو میں استاد محترم سے کہوں گا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ان سے چند دو ایک ماشاءاللہ. اور آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ آپ کی آواز میں ایک الحمدللہ بڑی خوبصورت سی نعت بھی چلنا شروع ہو گئی اسلام چینل اردو پہ، اور وہ آپ ضرور سنیں گے، خاص کر اس ربیع الاول کے مہینے میں آپ دیکھیں گے. تو میں چاہوں گا کہ اگر چند اشعار آپ پیش کریں تو بڑا اچھا لگے گا. تو سہیل بھائی بس میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ نعت گوئی کا جو سلسلہ ہے، آپ جیسا آپ کو پتہ ہے کہ ازل سے شروع ہوا ہے اور ابد تک جاری رہے گا. جی. اور حمد و نعت کی تخلیق اللہ تعالیٰ کا انعام اور اس کی عطا ہے. بے شک. نعت لکھنا اور پڑھنا ایک عظیم ترین سعادت ہے. بے شک. اور اللہ کا شکر ہے ہمیں یہ سعادت نصیب ہوئی. ماشاءاللہ. تو اپنی تازہ نعت سے دو اشعار سنا کے آپ سے اجازت چاہوں گا. ارشاد. اس سے بہتر نہیں ہے کوئی بات. واہ سبحان اللہ. اس سے بہتر نہیں ہے کوئی بات، جب بھی کی ان کی گفتگو کی ہے. جب بھی کی ان کی گفتگو کی ہے، دم نکل جائے ان کے روضے پر. دم نکل جائے ان کے روضے پر،
جب دعا کی ہے باوضو کی ہے، واہ واہ جب دعا کی ہے باوضو کی ہے، اس سے بہتر نہیں ہے کوئی بات جب بھی کی ان کی گفتگو کی ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ کامران کامی صاحب، آپ موجود تھے، بہت بہت شکریہ۔ دوستو آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے، ہم نعتیں بھی سن رہے ہیں، کلام بھی پیش ہو رہا ہے، ہمارے دوست بھی آئے، لیکن ہم چلتے ہیں اپنے اسی سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے یہ کچھ وقت کے لیے منقطع ہو گیا تھا۔ میں درخواست کروں گا استاد محترم پروفیسر عقیل دانش صاحب سے کہ آپ بھی ذرا اس ماحول میں شامل ہو جائیے اور پھر ہم اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ جی استاد محترم، میں آج 2 شعر عرض کرنا چاہتا تھا نعت کے، جی ارشاد۔ اگر آپ اجازت دیں تو ذرا سا پس منظر بیان کروں۔ دنیا نے بہت آرام سے اور چین سے اور سکون سے رہنے کے لیے مختلف اوقات میں مختلف چیزیں تراشی، نظام قائم کیے ہیں۔ آپ کو سب کو معلوم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیا دنیا کو وہ آج تک موجود ہے، اور میں نے قطعے میں اس طرف ذرا سا اشارہ کیا ہے کہ بیچ میں آپ نے دیکھا ہمارے یہاں سرمایہ دارانہ نظام آیا جو اب تک چل رہا ہے، اور اس کو توڑنے کے لیے پھر اشتراکیت کا سلسلہ شروع ہوا جو 70 سال کے بعد وہ ختم ہو گیا۔ اس پورے پس منظر میں 2 شعر عرض کرتا ہوں میں کہ حصول لذت دنیا ہے عارضی آقا، حصول لذت دنیا ہے عارضی آقا، حصول لذت دنیا ہے عارضی آقا، سمجھ سکا نہ کوئی باطنی نظر کے سوا، سمجھ سکا نہ کوئی باطنی نظر کے سوا۔ اور ذرا سا عرض کر رہا ہوں میں، یمین و یسار، دائیں و بائیں، یہ معروف اصطلاحیں ہیں ہمارے یہاں سیاست کی، کہ 1000 ہیلے یمین و یسار کرتے رہیں، واہ، 1000 ہیلے یمین و یسار کرتے رہیں، پناہ کہیں بھی نہیں ہے تمہارے در کے سوا۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، حصول لذت دنیا ہے عارضی آقا، سمجھ سکا نہ کوئی باطنی نظر کے سوا، 1000 ہیلے یمین و یسار کرتے رہیں، پناہ کہیں بھی نہیں ہے تمہارے در کے سوا۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ سرکار دنیا میں روشنی لے کے آئے، اور ان کے الفاظ کی، ان کے پیغام کی، ان کی محبت کی روشنی ازل تک ہمارے یقین اور ایمان کے سلسلے قائم رہے۔ بے شک، بے شک۔ 2 شعر اور عرض کرتا ہوں میں کہ جی آپ کا تو ماشاءاللہ پھر بشر کو درجۂ انسانیت حاصل ہوا، واہ، پھر بشر کو درجۂ انسانیت حاصل ہوا، پھر جہاں میں آدمی کا بول بالا ہو گیا، پھر جہاں میں آدمی کا بول بالا ہو گیا، ظلمت شب ہائے ظلم و جبر نے کھائی شکست، ظلمت شب ہائے ظلم و جبر نے کھائی شکست، آپ آئے تو زمانے میں اجالا ہو گیا، سبحان اللہ، آپ آئے تو زمانے میں اجالا ہو گیا، سبحان اللہ۔ اور ہماری بدقسمتی کیا ہے؟ اور دو سر یہ پھر پڑھ دیجئے گا ذرا، یہ فرمائش ہے۔ آپ آئے تو زمانے میں اجالا ہو گیا، اور پھر بشر کو درجۂ انسانیت حاصل ہوا، پھر بشر کو درجۂ انسانیت حاصل ہوا، پھر جہاں میں آدمی کا بول بالا ہو گیا، اور ظلمت شبہائے ظلم و جبر نے کھائی شکست، آپ آئے تو زمانے میں اجالا ہو گیا، سبحان اللہ۔ اور پھر کیا ہوا سلسلہ؟ 2 شعر اور عرض کرتا ہوں، ہم کہ آئے تھے زمانے میں اجالا بن کر، سبحان اللہ، ہم کہ آئے تھے زمانے میں اجالا بن کر، اپنے ہی گھر کا دیا آج بجھا بیٹھے، اپنے ہی گھر کا دیا آج بجھا بیٹھے ہیں، نام لیتے ہیں محمد کا مگر ظلم یہ ہے، اہل تسلیث سے امید لگا بیٹھے، نام لیتے ہیں محمد کا مگر ظلم یہ ہے، اہل تسلیث سے امید لگا بیٹھے ہیں۔ انہیں مدینہ کو استعمال کیا میں نے ایک طرح سے، شاید آپ کو پسند آئے، کہ فریاد میں اتنی جان تو ہو، وارش کا زینہ ہو جائے، سبحان اللہ، فریاد میں اتنی جان تو ہو،
वारिश का ज़ीना हो जाए और आंसू में चमक वो हो दानिश खातम का नगीना हो जाए आंसू में चमक वो हो दानिश आंसू का नगी खातम का नगीना हो जाए आंसू में चमक वो दानिश आंसू का खातम का नगीना हो जाए तू इतनी जुनू को वसअत दे और दर्द जुनू पैदा कर ले इतनी तू जुनू को वसअत दे और दर्द जुनू पैदा कर ले या दिल में मदीना बस जाए या दिल ही मदीना हो जाए दिल ही मदीना बस जाए या दिल ही मदीना सुभान अल्लाह बहुत खूब बहुत अब मजीद भी सुनेंगे लेकिन एक कॉलर भी है उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी गालिब माजिद कर रहा हूँ। वालेकुम सलाम। माजिद साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? क्या बात है, क्या बात है? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी महफिल हो रही है, महफिल नात आपके यहाँ। जी जी भाई आपकी मौजूदगी का फायदा उठाएंगे अगर कहें तो बिल्कुल भाई चंद अशार आपसे भी नात की अगर सुन लें तो क्या बात है? हाँ फिर दानिश साहब ने बड़ी अच्छी नातें सुनाई और बड़ी उनकी तल्लुम से भी सुनी मैंने। मेरे पास नात के एक कभी मैंने कही है कल ही एक कथा कहा है। जी जी जरा पेश करता हूँ देख के लो। जी जी इरशाद। माशाल्लाह गालिब माजदी साहब का कमाल ये है कि नात हो, हम्द हो, गज़लियात में, और ये क्योंकि रूस के आदमी हैं तो बावज़न और रूस को बड़ा ज़्यादा ख्याल करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से उसको पेश करते हैं। हमारे डॉक्टर आफ्ताब मुस्तर साहब तो कहते हैं कि रूस का जान लेना रूस की जान लेने से बेहतर है। तो ये तो बहरहाल उस कबीले के आदमी है, बहुत अच्छे अंदाज से उसको लेके चलते। जी इरशाद। बिस्मिल्लाह। ये एक ताज़ा कथा है कि इश्क अल्लाह जिससे करता है, हाँ इश्क अल्लाह जिससे करता है हो गया है तुझे उसी का इश्क। सुभान अल्लाह। इश्क अल्लाह जिससे करता है हो गया है तुझे उसी का इश्क और क्या चाहिए तुझे गालिब खौफ अल्लाह का नबी का इश्क। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खौफ अल्लाह का नबी का इश्क। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया गालिब माजिद साहब, आपके इस क़ते ने माशाअल्लाह इस महफिल को और पुरनूर कर दिया है और इंशाअल्लाह फिर आपसे बात होगी। वापस हम आते हैं अपने स्टूडियो की तरफ और हमारे तारे अहबाब यहाँ मौजूद हैं। अगर इजाज़त हो तो 2-3 शेर मैं भी एक नात के पेश कर दूं और तरन्नुम का एक माहौल चल रहा है। अगर इजाज़त और वक्त हमें मिले तो मैं 2-3 शेर ही पेश करूंगा लेकिन तरन्नुम से कोशिश करूंगा उस्ताद मोहतरम की तकलीद करते हुए। इसमें मोहम्मद दिल में बसा लो, दीने हक इस्लाम यही। इसमें मोहम्मद दिल में बसा लो, इसमें मोहम्मद दिल में बसा लो, दीने हक इस्लाम यही। नात से अपनी बज़्म सजा लो, दीने हक इस्लाम यही। नात से अपनी बज़्म सजा लो, हिजरत करना रस्म नबी है, कर लो गुनाहों से हिजरत। बहुत शुक्रिया। हिजरत करना रस्म नबी है, कर लो गुनाहों से हिजरत। राह नबी पे खुद को लगा लो, दीने हक इस्लाम यही।
راہ نبی پر خود کو لگا لو، رو رو کر کی جس نے دعائیں، ایسے نبی کی امت ہو۔ بہت شکریہ۔ رو رو کر کی جس نے دعائیں، ایسے نبی کی امت ہو، امیدوں کے دیپ جلا لو، دین حق اسلام یہی۔ اور اس کا مقطع دیکھیے گا کہ نعت نبی کا صدقہ ہے یہ، لوگ تمہاری بات سنیں، نعت نبی کا صدقہ ہے یہ، لوگ تمہاری بات سنیں، سب کو خلش تم ساتھ ملا لو، دین حق اسلام یہی۔ بہت بہت شکریہ، بہت عنایت۔ ایک کالر بھی ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، سید اقبال ایسٹ لندن سے عرض کر رہا ہوں۔ جی سید اقبال صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ بہت پیاری آواز میں آپ نے پڑھی نعت، مجھے میرا دل خوش ہو گیا، تو میں بھی چند اشعار ظفر علی خان صاحب کا پیش کرتا ہوں۔ جی۔ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا، سبحان اللہ سبحان اللہ، مولانا ظفر علی خان۔ ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ٹوٹا جو سینے شبے تارے الست سے، سبحان اللہ، اس نور اولی کا اجالا، کیا کہنے۔ تو آخری شعر پڑھ دوں؟ جی جی پلیز پلیز پڑھ۔ سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، بے شک بے شک، غایتوں کی غایت تمہیں تو ہو، سبحان اللہ کیا سبحان اللہ، کہنے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سید اقبال صاحب بہت بہت شکریہ، بہت بڑا نام ہے نعت کے حوالے سے اور آپ کا کام بھی بہت ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ہم چلتے ہیں، سلسلے کو جوڑتے ہیں، وقت کی قلت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اپنے شعراء کو سے بھی اور کلام سنیں۔ جی سید شان کانپوری صاحب کیا پیش کریں؟ میں تھاؤں گا ٹیپو باسن میں 3-4 شعر، بالکل ایک فراز صاحب کی زمین میں لکھے ہیں سہیل بھائی۔ جی ارشاد۔ نام محمدی کو جب، آہا سبحان اللہ، نام محمدی کو جب پیش کلام رکھ دیا، واہ واہ واہ، نام محمدی کو جب پیش کلام رکھ دیا، میں نے تو ابتدا میں ہی حرف تمام رکھ دیا، میں نے تو ابتدا میں ہی حرف تمام رکھ دیا، نام محمدی کو جب پیش کلام رکھ دیا، میں نے تو ابتدا میں ہی حرف تمام رکھ دیا۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ۔ ذکر رسول سے ہوئی روشن عبارتیں میری، واہ، ذکر رسول سے ہوئی روشن عبارتیں میری، میرے قلم کے واسطے کیا خوب کام رکھ دیا، میرے قلم کے واسطے ہم سب کے لیے کروا کیا خوب کام رکھ دیا۔ بہت شکریہ۔ اور شعر نور محمدی سے ہے روشن یہ شان گھر میرا، نور محمدی سے ہے روشن یہ شان گھر میرا، تغرا نبی کے نام کا بالائے بام رکھ دیا، تغرا نبی کے نام کا بالائے بام رکھ دیا۔ بہت شکریہ۔ اور میرے رسول کی عطا اے شان ختم انتہا، میرے رسول کی عطا اے شان ختم انتہا، تشنا لبوں کے واسطے کوثر کا جام رکھ دیا، تشنا لبوں کے واسطے کوثر کا جام رکھ دیا۔ بہت شکریہ سہیل بھائی، بہت شکریہ، زبردست، ماشاءاللہ بھائی، بڑا زبردست ماحول بنا دیا نعت پڑھ کے۔ سیدوں کی محفل میں بیٹھے ہیں ہم تو بھائی، ہم ماشاءاللہ ایسے ہی ہوگا، ماحول تو یہی چلے گا۔ سید صاحب بھی بڑا اچھا سنا کے گئے، یہ سید صاحب نے بھی، یہ بھی سید صاحب نے بھی، اب ہم اور آپ بچے، ہم نے بھی کچھ پیش کیا۔ اب چلتے ہیں ٹیپو ارسل بھائی، جو کہ صحیح معنوں میں
واقعی نعت گو شاعر اس لیے کہ ان کا مجموعہ کلام آ چکا ہے, نعتیہ کلام موجود ہے ماشاءاللہ ان کا. اسی لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ ٹیپو بھائی کو تھوڑا زیادہ جی ٹیپو بھائی اب آپ سے سنیں گے ہم لوگ. جی بالکل ضرور جی, بہت شکریہ. یہ ماہ ربیع الاول کے حوالے سے سہیل بھائی یہ ایک کلام ہے, ابھی ویڈیو بھی آپ نے دیکھی ہوگی اس کی. ہر طرف موسم سہانا ہو گیا. واہ, عقیل صاحب نے سہانا موسم کی بات کی تھی. ہر طرف موسم سہانا ہو گیا, واہ, آپ کا دنیا میں آنا ہو گیا. سبحان اللہ, واہ واہ, بہت سہل ہے. آپ کے رخ کی تجلی کے سبب, آپ کے رخ کی تجلی کے سبب کتنا روشن یہ زمانہ ہو گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پڑ گئی چہرۂ انور پر نظر, پڑ گئی چہرۂ انور پر نظر, ہر کوئی ہی پھر دیوانہ ہو گیا. بے شک, بے شک. اس کی قسمت پر کسی کو شک نہیں, اس کی قسمت پر کسی کو شک نہیں, جس کا طیبہ میں ٹھکانہ ہو گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ واہ واہ, واہ واہ, پھر پڑھیے گا, واہ واہ. اس کی قسمت پر کسی کو شک نہیں, جس کا طیبہ میں ٹھکانہ ہو گیا. ہو گئی مقبول اپنی بھی دعا, ہو گئی مقبول اپنی بھی دعا, میرا بھی اس در پہ آنا ہو گیا. ہو گئی مقبول اپنی بھی دعا, میرا بھی اس در پہ آنا ہو گیا. ٹھہرتا نہ تھا یہ اپنا درد دل, ٹھہرتا نہ تھا یہ اپنا درد دل, اب تو یہ قصہ پرانا ہو گیا. اب تو یہ قصہ پرانا ہو گیا. آنکھ کو ارسل نظارے مل گئے, آنکھ کو ارسل نظارے مل گئے, درد بھی ان کو سنانا ہو گیا. کیسا خوبصورت منظر کشی ہے بھائی, پھر پڑھنا ہے وقتہ, پھر پڑھو بھائی. آنکھ کو ارسل نظارے مل گئے, درد بھی ان کو سنانا ہو گیا. واہ واہ واہ, جی تو اجازت ہو, آپ تو پڑھتے رہیے جناب. واہ واہ واہ, کیا کہنے ہیں. یہ ایک پرانی نعت ہے جو در حبیب پر پہنچنے کی خواہش وہ جو ہوتی. پہنچوں مقدروں سے دیار حبیب پر, واہ, پہنچوں مقدروں سے دیار حبیب پر, اس سے بڑا کرم ہو بلا کیا غریب پر. اس سے بڑا کرم ہو بلا کیا غریب پر. واہ واہ. صد شکر کہ ہوں آپ کا ادنا غلام ایک, صد شکر کہ ہوں آپ کا ادنا غلام ایک, کرتے ہیں رشک دو جہاں میرے نصیب پر. کرتے ہیں رشک دو جہاں میرے نصیب پر. سبحان اللہ. مل جائے ایک نظر سے جو جینے کا حوصلہ, مل جائے ایک نظر سے جو جینے کا حوصلہ, قربان کیوں نہ جائیے ایسے طبیب پر. قربان کیوں نہ جائیے ایسے طبیب پر. سبحان اور شعر ہے, ایسی بہار جس پہ بہاروں کو ناز ہے, ایسی بہار جس پہ بہاروں کو ناز ہے, رب نے اتار دی ہے حرم کے نقیب پر. سبحان اللہ. اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ آخری دیا اس میں سارے رہتی دنیا تک کے انہوں نے اصول بتا دیے. تو معراج زندگی بنا خطبہ و آخری, معراج زندگی بنا خطبہ و آخری, دانائی ختم ہو گئی ہے اس خطیب پر. سبحان اللہ, بے شک, دانائی ختم ہو گئی ہے, پہلی بار یہ سنا مضمون. واہ واہ, دانائی ختم ہو گئی ہے, بالکل صحیح کہا, پہلی دفعہ مضمون سنا ہے. واہ واہ, بہت اعلیٰ. اور آخری شعر, ارسل میری نگاہوں نے چومی تھی جالیاں, واہ واہ, ارسل میری نگاہوں نے چومی تھی جالیاں, رب کا کرم ہوا تھا یہ مجھ خوش نصیب پر. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ دانائی ختم ہو گئی اس خطیب پر کی جو بات کہی آپ نے. ایک ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں, پھر آپ سے ایک اور نعت سنیں گے, ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب زبیری صاحب کیسے ہیں آپ؟ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کی بات ہو رہی ہے. جی میرا آج گلا ذرا پکڑا ہوا ہے, تو میں وہ ایک نعتیہ کلام مہدی حسن کی زبانی اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں وہ آپ کو سنا دوں, جو میں دوسری کلاس سے لے کر 10ویں کلاس تک میں تعریف میں اسکول میں. ضرور ایک آدھ شعر ضرور سنیں گے, وقت کم ہے لیکن آپ سے ضرور سنیں گے, ایک آدھ شعر ضرور سنائیے. چلو ایک منٹ ذرا ہولڈ آن کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اصل میں زبیری صاحب ماشاءاللہ ہمارے بہت اچھے بزرگ ہیں, بہت اچھے انداز میں ہمیشہ ہر پروگرام میں شریک ہوتے ہیں, بہت اچھے انداز میں ہمیں سپورٹ کرتے ہیں,
اور بہت اچھا ان کو ادبی ذوق ہے اور خاص کر دینی ذوق بھی ہے, ادبی ذوق بھی ہے. ہم نے بہت اچھے سفر بھی ساتھ میں کیے, ہمارے ساتھ گئے, ہم نے سفر کیے اور بہت اچھا ان کا ہم نے ذوق پایا, شعری ذوق بھی بہت اچھا ہے اور اردو کے حوالے سے ہمیشہ لگے رہتے ہیں. تو ان سے بھی بات چیت بھی چل رہی ہے, ان سے بھی ہوتی رہے گی. وقت ہمارے پاس کم ہے تو ہم چاہیں گے زبیری صاحب, جی سنائیے زبیری صاحب. خالد زبیری صاحب کی لائن کٹ گئی غالباً. کتاب کھول کے دیکھ رہے ہیں. وہاں سے انہوں نے اس پہ لگایا. میں تو یہی سمجھ رہا مولانا ظفر علی بہت خان, زبردست, بہت اعلیٰ. مولانا ظفر علی خان جی. اس دنیا کے بازاروں میں. واہ 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 واہ, بہت خوب, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں. بہت خوب. مولانا ظفر علی خان صاحب کی بہت شاندار انداز ہے. بہت شکریہ زبیری صاحب, آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا, بہت اچھی بات ہوئی. ایک نعت اور سنا دیں پھر استاد محترم کی طرف چلتے ہیں. جی ضرور ضرور. یہ بھی کتاب سے ہی میں آپ کو سنا رہا ہوں. کتاب کی تو آپ کی ساری نعتیں بہت شاندار ویسے بھی تھیں, اور آپ جو نئی نعتیں آپ نے کہی ہیں اس میں بہرحال جو ایک ذوق اور شوق آپ نے دکھایا ہے ربیع الاول کے حوالے سے, جس طرح آپ نے منظر کشی کی ہے اور سہل ممتنع کا استعمال کیا ہے, بہت شاندار. جی یہ چھوٹی بحر میں ہے. کل زمانوں میں یہ سمایا ہے, کل زمانوں میں یہ سمایا ہے, جو مدینے سے فیض آیا ہے, جو مدینے سے فیض آیا ہے. کل زمانوں میں یہ سمایا ہے جو مدینے سے فیض آیا ہے. ان کے جلووں کی ذوفشانی سے, ان کے جلووں کی ذوفشانی سے سارا عالم یہ جگمگایا ہے. سبحان اللہ, بے شک, کیا بولتا ہوا مصرع ہے, واہ واہ واہ. ہے جمال محمدی ایسا, ہے جمال محمدی ایسا, حسن یوسف نے منہ چھپایا ہے. سبحان اللہ, واہ واہ. اور عرض کیا, ایک صحرا تھی زندگی جس کو, ایک صحرا تھی زندگی جس کو آپ نے گلستاں بنایا ہے. سبحان اللہ, واہ 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 واہ. اور یہ افکار کے حوالے سے ایک شعر ہے کہ ان کے افکار کی ملی خیرات, ان کے افکار کی ملی خیرات, زندگی کو شعور آیا ہے. واہ واہ, سبحان اللہ. چاہیے جس کو منزل عرفاں, چاہیے جس کو منزل عرفاں, آپ نے راستہ دکھایا ہے. سبحان اللہ, بے شک بے شک. پھر جھکایا نہیں کہیں جس نے, پھر جھکایا نہیں کہیں جس نے, ان کی چوکھٹ پہ سر جھکایا ہے. سبحان اللہ. پھر جھکایا نہیں کہیں جس نے, ان کی چوکھٹ پہ سر جھکایا ہے. اور آخری شعر ہے, درس توحید کا دیا ارسل, درس توحید کا دیا ارسل, رب سے بندے کو پھر ملایا ہے. کیسا خوبصورت انداز میں کہا ہے, بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. ارسل بھائی موجود تھے. مشاعرے کے ہم اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں اور وقت بھی کم ہے, تو میں چاہوں گا کہ استاد محترم سے درخواست کی جائے کہ آپ سے کچھ نعتیں سنی جائے, کچھ کلام سنا جائے. جی بالکل, عطا ہو. نعت کے دن چاہیے. جی ارشاد. نام آپ کا لیجے, واہ سبحان اللہ, پھول کھلنے لگتے ہیں. سبحان اللہ. نام آپ کا لیجے, پھول کھلنے لگتے ہیں, اور ذکر آپ کا کیجے, زخم سلنے لگتے ہیں. ذکر آپ کا کیجے, زخم سلنے لگتے ہیں. حرز جاں بنانا ہے ان کے نام کو بس پھر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حرز جاں بنانا ہے ان کے نام کو بس پھر. سب یقین کے رستے خود ہی ملنے لگتے ہیں, سب یقین کے رستے خود ہی ملنے لگتے ہیں.
سنگ ہیں مدینے کے ان کو پھول کی مانند سنگ ہیں مدینے کے سنگ ہیں مدینے کے ان کو پھول کی مانند اور جن کے فرش مخمل پاؤں چھلنے لگتے ہیں جن کے فرش مخمل پہ پاؤں چھلنے لگتے ہیں آپ کے تصرف آپ کے حوالے سے غم خوشی میں ڈھلتا ہے آپ کے حوالے سے غم خوشی میں ڈھلتا ہے آپ کے حوالے سے غم خوشی میں ڈھلتا ہے رفتہ رفتہ دن دکھ کے خود ہی تلنے لگتے ہیں رفتہ رفتہ دن دکھ کے خود ہی تلنے لگتے ہیں کیف ذات تصور میں جب سلام پڑھتا ہوں کیف ذات تصور میں جب سلام پڑھتا ہوں روح کے میری دانش تار ہلنے لگتے ہیں روح کے میری دانش تار ہلنے لگتے ہیں نام آپ کا لیجے پھول کھلنے لگتے ہیں نام آپ کا لیجے پھول کھلنے لگتے ہیں ذکر آپ کا کیجے زخم سلنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ آخر میں چند اشعار آپ کے تھے میں چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ میں ایک منٹ کھول دیتا ہوں یہ آپ کی بڑی خوبصورت ایک نعت تھی استاد محترم نے لکھی اور پھر کیونکہ ان کے پاس کا نہیں تھا تو میرے پاس کا ہے میں نے کہا اگر اس کے 2-3 اشعار اور سنا دیں بالکل 2-3 منٹ رہ گئے اور یہ ہم اس کو سن لیں جی مصطفیٰ کی سیرت ہی سبحان اللہ نور حق کی صورت ہے مصطفیٰ کی سیرت ہی نور حق کی صورت ہے اور اس کو ذہن میں رکھیے وقت کی ضرورت ہے اس کو ذہن میں رکھیے وقت کی ضرورت ہے تان میرے ہادی پر اور بدنما خاکے تان میرے ہادی پر اور بدنما خاکے عقل گم ہے دنیا کی کیسی یہ سیاست ہے عقل گم ہے دنیا کی کیسی یہ سیاست ہے وہ جو اپنے دین کا بھی مذہب کا اڑاتے ہیں وہ جو اپنے دین کا بھی مذہب کا اڑاتے ہیں اور ہم پہ طنز کرتے ہیں یہ خدا کی قدرت ہے ہم پہ طنز کرتے ہیں یہ خدا کی قدرت ہے حرز جاں بنا لیجئے نام مصطفیٰ کو پھر حرز جاں بنا لیجئے
نام مصطفیٰ کو پھر ہر نفس عبادت ہے، ہر قدم بشارت ہے، ہر قدم عبادت ہے، صاحب آپ ہر کا، قدم ٹیپو ارسل صاحب آپ کا، ہے۔ سعید شان کانپوری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ دوستوں یہ محفل ہم نے سجائی تھی، ہمارے ساتھ جنید اکرم فاروقی صاحب انڈیا سے موجود تھے، بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور ازل تیری جبیں یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔